بارش نہیں ہو رہی تھی، عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو حکم آیا کہ یہاں آپ کی محفل میں کچھ گناہگار ہیں جن کی وجہ سے ہماری رحمت رکی ہوئی ہے. تو آپ نے فرمایا سارے گناہگار علیحدہ ہو جائیں. سارے علیحدہ ہو گئے. ایک شخص تھا جو آنکھوں سے معذور تھا، ایک آنکھ تھی ایک آنکھ نہیں تھی، ایک آنکھ تھی ایک آنکھ نہیں تھی. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی روحانی طاقت، نبی کی روحانی طاقت کتنی ہوگی، میں تم نہیں گئے. اس نے کہا جی اللہ کے غیر پہ میری نظر پڑی تھی، میں نے وہ آنکھ نکال دی تھی، اگر دوسری نظر پڑتی تو دوسری بھی نکال دیتا. عیسیٰ علیہ السلام رو پڑے، فرمایا تو بارش کے لیے دعا کر. اور اس نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی شان بیان کی، اللہ کی صفات بیان کی، اور اللہ کی شان ایسی بیان کی کہ بس ابھی ہاتھ نیچے ہی آئے تھے کہ بادل آ گئے اور بارش برسنے لگی. توبۃ النصوح. ڈپٹی نذیر احمد دہلوی ایک بہت بڑے ناول نگار، افسانہ نگار، ان کی ایک تفسیر بھی ہے. انہوں نے ایک افسانہ بھی لکھا، اس کا نام تھا توبۃ النصوح. نصوح ایک نام کا نام بندہ تھا، وہ بادشاہ کے محل میں رہتا تھا خواجہ سرا بن کے. جبکہ وہ مرد تھا، وہ ساری عمر خواجہ سرا بنا رہا، حرم سرا میں رہتا تھا، عورتوں میں رہتا تھا. ایک دفعہ شہزادی کا ہار گم ہو گیا، قیمتی ہار تھا، 9 لاکھ کا ہار تھا، ہار گم ہو گیا. اس نے کہا جی ہار یہیں محل کے اندر ہے، گیا کوئی نہیں. تو اس نے کہا جو محل کے خدام ہیں ان کی تلاشی لے. اب سب کو لائن لگوایا تلاشی لینے کے لیے. آج جب تلاشی لینے کے لیے لائن لگائے تو اس نے کہا آج پردہ کھل جائے گا. بس وہیں کھڑے کھڑے اللہ سے توبہ کی، توبۃ النصوح. کھڑے کھڑے، نہ نفل پڑھے، نہ وضو کیا، نہ تسبیح کی، نہ قبلہ رخ ہوا، پتہ نہیں کس رخ کھڑا تھا، کچھ بھی نہیں، بس دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کی، اور دل ہی دل میں اللہ کو منایا، اور دل ہی دل میں اللہ سے راز و نیاز کیا کہ بس معاف کر دے. ایک ہے استغفار، معاف کر دے، ایک ہے توبہ، پھر نہیں کروں گا. استغفار اور توبہ میں فرق ہے. ایک ہے استغفار، معاف کر دے، اور ایک ہے توبہ، پھر نہیں کروں گا. ایسی کوئی توبہ زندگی میں آئی، ایسی آئی کہ وہاں سے آنے سے پہلے ہار مل گیا. انہیں بھی ہار مل گیا، چلو جاؤ. اور اس کی توبہ ایسی قبول ہوئی، کیسی قبول ہوئی. آج بھی جو پکی توبہ کرتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایسی توبہ کی جیسے توبۃ النصوح. نصوح نے توبہ کی تھی، اس کا نام نصوح تھا. ایسی توبہ کی جیسے توبۃ النصوح. ہمیں زندگی میں ندامت کی ضرورت ہے بہت زیادہ، اور اللہ کے سامنے ندامت کی اشد ضرورت ہے. استغفار کرنے، ندامت کرنے والوں کا رزق وافر کر دیا جاتا ہے. استغفار اور ندامت کرنے والوں کی زندگی عمر بڑھا دی جاتی ہے. استغفار اور ندامت کرنے والے کی زندگی میں بخت کھول دیا جاتا ہے. استغفار اور ندامت کرنے والی کی زندگی کے نصیب اتنے بڑھ جاتے ہیں، اتنے وسیع ہو جاتے ہیں کہ نسل در نفر نسل فیض ملتا ہے. اور استغفار اور ندامت کرنے والی کی زندگی میں ایک چیز ایسی آتی ہے جو شاید کسی کی نہ ہو، وہ پلک چھپکتے ہی اللہ سے مل جاتا ہے. پلک چھپکتے، طرفت عین، پلک چھپکتے. میرے رب کو ندامت پسند ہے. کیوں؟ اللہ کے پاس سب کچھ ہے، ندامت نہیں. جو حاملہ پہلے مہینے سے یہ کھائے گی اس کو نہ خون کی بوتلیں لگیں گی، نہ اس کا کوئی خون کی کمی، اور نہ کوئی ہیموگلوبن، اور نہ یہ اور نہ وہ، اور نہ سیزیرین.
ایسا زبردست طریقہ ہے، اور جوڑوں کے لیے اور کمر کے لیے اور پٹھوں کے لیے اور اعصاب کے لیے اور پتہ نہیں کس چیز کے لیے، اور صحت کے لیے اور دماغ کے لیے اور یادداشت کے لیے۔ بتائیں پھر، ہیں؟ کھائیں گے؟ ضرور کھائیں گے۔ اگر میرے بس میں ہوتا نا تو میں آپ کو یہیں کھلاتا، پر بس کوئی نظام ہی نہیں ہے، نظام ہے ہی نہیں، کیا کروں؟ روٹی ہو، سادی روٹی ہو، گرما گرم ہو، اور گہری پلیٹ ہو، تاکہ ادھر ادھر سے پلیٹ روٹی گہری ہو، اس میں شکر ہو اور اس میں جو ہے دیسی گھی ہو، اس کے ساتھ لگا لگا کے روٹی کے اوپر ڈال کے کھائیں۔ جو روٹی کے اوپر سالن ڈال کے کھانے کا مزہ ہے، ہاں، اور اگر ہاتھ میں ہو تو مزہ اور ہے۔ ہاں ہاں، روٹی ہاتھ میں ہو، اس پہ سالن ہو، اور روٹی ہاتھ میں ہو، اس کی ترتیب ہی اور ہے۔ او ہو، کیا بدقسمت گھرانے ہوں گے جن کے گھروں میں لکڑی کی روٹیاں پکتی ہیں، لکڑی کے بیلنے پہ روٹیاں ہوتی ہیں۔ کیا خوش قسمت گھرانے ہوں گے جن کے ہاتھوں، دونوں ہاتھ روٹیاں بنا رہے ہیں۔ ان ہاتھوں کی تاثیر، مجھے ایک درویش کی بات یاد ہے، اور میں ساری زندگی، اللہ کے ولی تھے وہ، اپنے جن کو ولایت کا مقام دینا ہوتا تھا ان کو بارش کا پانی پلاتے تھے، عام پانی نہیں پلاتے تھے، ہاتھ کی روٹی کھلاتے تھے، اور وہ روٹی کھلاتے تھے جو جانور کے گوبر سے تندور ہوتا تھا اس کی روٹی کھلاتے تھے۔ بہت سے راز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو نظر نہیں آتے، جو سمجھ نہیں آتے۔ تو یہ شکر اور دیسی گھی، اس کو کبھی کبھی کھا لیا کریں، کھا لیں گے نا انشاءاللہ، یہ بڑی بڑی بیماریوں سے بچائے گا، بڑی آفتوں سے، بڑی تکلیفوں سے، بڑے روگوں سے یہ چیز بچائے گی، بڑے روگوں سے۔ اگر شوگر ہے، شکر تھوڑی ڈال دیں، گھی زیادہ ڈال دیں، ویسے اس سے انشاءاللہ تعالی شوگر نہیں ہائی ہوگی، شوگر کا نظام نہیں بڑھے گا انشاءاللہ تعالی اس سے۔ گھی شکر سے روٹی کھائی ہے، اپنی نسلوں کو بھی اس کا عادی بنایا ہے۔ سادی روٹی ہو، اس میں دیسی شکر ہو اور گھی ہو، روٹی شکر نال تے دنیا مکر نال۔ یہ موسم ہے کھانے کا، کھائیں، بہت زبردست غذا ہے، لاجواب۔ اور شکر جتنی میلی ہوگی، اور میں نے ایک طریقہ ایجاد کیا ہے سادہ سا، دیسی گڑ لے لیں، اسے کوٹیں اور موٹی چھلنی سے نکال لیں، وہ دیسی شکر ہے۔ کیونکہ شکر جو ہے جتنی زیادہ میلی ہوگی اتنا کیمیکل سے پاک ہوگی، اس میں کیمیکل نہیں ہوں گے۔ تو میں نے تو کوشش یہ کی ہے، اور دیسی گھی اور روٹی کھایا کریں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، یہ تو دل کے ڈاکٹر نہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے یہ ساری زندگی انہوں نے مکھن نہ کھاؤ، دیسی گھی نہ کھاؤ، تمہارا دل کا مسئلہ ہے، تمہارا کولیسٹرول ہے، یہ ہے۔ کہنے لگا لوگ بیچارے ترستے ترستے مر گئے۔ اب ریسرچ آئیے، نہیں، دیسی گھی اور مکھن سے کولیسٹرول نہیں بڑھتا، کسی اور چیز سے بڑھتا ہے، اب کھا لیں۔ کہنے لگے کہ یہ بیچارے، وہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے، کہنے لگے انہوں نے ساری عمر لوگ بیچارے ترستے مر گئے۔ تو یہ دیسی غذائیں اپنی زندگی میں اپنی نسلوں کو اس کا عادی بنائیں، اس کا تعارف کروائیں، ان دیسی غذاؤں کا۔ صبح صبح اس کا ناشتہ کرائیں، ایک کپ ہو دودھ کا، اوپر سے وہ پی لیں، صبح اس کا ناشتہ ہو، صبح